حج 2026 سیریز کی اس ویڈیو کے پہلے حصے میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ زائرین کو جس ہوٹل میں ٹھہرایا گیا ہے اس سے حرم تک کا فاصلہ کتنا ہے۔ دوسرے حصے میں آپ کو دکھائیں گے کہ اگر آپ نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دینی ہو تو کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، کون سا دروازہ ہے جس سے آپ داخل ہوں گے، اور درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد آپ کون سے دروازے سے باہر آئیں گے۔ جبکہ ویڈیو کے تیسرے حصے میں اس آفس کا ذکر کریں گے کہ اگر آپ کی نسک اپلیکیشن میں کوئی مسئلہ آ رہا ہو یا آپ کا پرمٹ جنریٹ نہ ہو رہا ہو تو وہ ہیلپ ڈیسک یا وہ آفس کون سا ہے جہاں پر آپ کو رپورٹ کرنی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج 2026 اور آج ہے 21 اپریل 2026 اور میں کھڑا ہوں جی مدینے میں نسک الہجرہ ہوٹل، اس ہوٹل میں جہاں پہ پاکستانی زائرین کو ٹھہرایا گیا ہے۔ ایک سوال یہ تھا، میں نے اپنے ویلاگ میں تھوڑا سا تذکرہ تو کیا تھا کہ یہ ہوٹل حرم سے بہت ہی قریب ہے، یعنی کہ بالکل قریب ہے، لیکن پھر بھی آج میں آپ کو ایگزیکٹ اس گیٹ پہ لے جاؤں گا اور آرام سے ہم چل کے جائیں گے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ جو بزرگ زائرین بھی ہیں وہ یہاں اس ہوٹل سے حرم تک جاتے ہوئے ان کو کتنا ٹائم لگتا ہے۔ تو یہ نسک الہجرہ ہوٹل ہے، آپ خود گوگل بھی کر سکتے ہیں اس کی لوکیشن کو۔ گیٹ نمبر آپ کو ویڈیو کے اینڈ پہ نظر آ جائے گا۔ اس کے آس پاس کے ہوٹلز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سامنے جو ہے وہ الصفیہ میوزیم اینڈ پارک ہے، اور یہ سامنے آپ کو جو پل نظر آ رہا ہے یہاں مرکزیہ کا اختتام ہوتا ہے اور اس پل کے پار مسجد بلال ہے، لیکن ہم جائیں گے ہوٹل سے حرم کی طرف، لہٰذا ہماری منزل ہے، ایک دفعہ پھر یہ دیکھیں جی، یہ نسک الہجرہ ہوٹل ہے اور یہاں سے ہم جائیں گے اس گلی میں حرم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ میں انتہائی آرام سے چل کے جاؤں گا تاکہ جو بزرگ زائرین بھی ہیں ان کو بھی آئیڈیا ہو سکے کہ اندازاً کتنے منٹ میں ہم یہاں سے حرم تک پہنچتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ بھی ایک دفعہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور میں بھی ایک دفعہ درود پڑھوں، کیونکہ یہاں پہ آ کے آپ کی سب سے بڑی فرض نمازوں کے بعد جو عبادت ہونی چاہیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور درود اور سلام کے نذرانے ہیں۔ لیٹس ریسائٹ ٹوگیدر درود ابراہیمی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ابھی ہم نے ایک دفعہ درود پڑھا ہے اور ہم یہ دیکھیں ہم تقریباً مرکزیہ کے بالکل ڈور سٹیپ پہ آ گئے ہیں، اور اس سے آگے جو ہے وہ یہ بلڈنگ ہم کراس کریں گے تو حرم سٹارٹ ہو جائے گا۔ یہ زائرین آپ کو نظر آ رہے ہوں گے حرم کی طرف آتے ہوئے، یہ بازار ہے، آس پاس بازار کا سا سماں ہے۔ اب ہم اس روڈ کو کراس کریں گے اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس سے آگے حرم کتنی دور ہے۔ ابھی ہم نے اس روڈ کو کراس کیا ہے، یہ روڈ ہے، اور ابھی آپ کو جو ہی میں اسٹریٹ کروں گا تو آپ کو چھتریاں نظر آنی شروع ہو جائیں گی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سین کی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد ہے اور گیٹ نمبر 305 آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا۔ میں آہستہ آہستہ پیدل چل کے گیٹ نمبر 305 پہ جاتا ہوں۔ تقریباً جو ہے وہ 1 منٹ کا فاصلہ اور رہ گیا ہے اور میں پھر گیٹ نمبر 305 پہ ہوں گا۔ آپ کو دکھاتے ہیں جی کیمرے کی دوسری سائڈ سے، یہ دیکھیے یہ سامنے ہمارا گیٹ نمبر 305 ہے مسجد نبوی کا، اور یہ واش رومز ہیں، مینس ٹوائلٹ ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے وضو نہیں کیا مردوں نے اور وہ یہاں سے داخل ہونا چاہتے ہیں تو وہ یہاں سے وضو کر کے یہ سامنے آپ کو گنبد خضرا جو ہے اس کی زیارت ہو رہی ہوگی۔ جو یہ زیارت کر رہے ہیں وہ ایک دفعہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل کے اوپر درود و سلام کے نذرانے بھیجیں۔
یہ ویڈیو دکھانے کا مقصد یہ تھا دیٹ الحمدللہ یو آر ان دا سیف ہینڈز آف دا گورنمنٹ آف پاکستان. تو ہمیں خوش ہونا چاہیے اس بات پہ کہ گورنمنٹ نے ہمارے لیے بہترین انتظامات کیے ہوئے ہیں. اب یہ ہمارے اوپر منحصر ہے کہ ہم ان لمحات کا کس طریقے سے فائدہ اٹھاتے ہیں. میں کھانے کا مینیو بھی شیئر کر دوں گا, اس کی تفصیلات بھی بتا دوں گا. جو چیزیں حکومت کے ذمے ہیں, میرا نہیں خیال کہ اس میں کسی قسم کی کوئی جھول ہے یا اس میں کسی قسم کی کوئی کمی ہے. ظاہر ہے باقی جب آپ 2 لاکھ لوگوں سے ڈیل کریں گے تو یہ ہو سکتا ہے کہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جس کے لیے آپ کو صبر کا مظاہرہ کرنا ہوگا. یہ مسجد نبوی کے گیٹ نمبر 303 کے سامنے ٹو آفر سلام اپون دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ راستہ جاتا ہے جی. آئیے چلتے ہیں اس راستے سے. میں جا رہا ہوں تو وہاں تک چلتے ہیں جہاں تک مناسب ہے. یہ راستہ بنا ہوا ہے جی. دن کے کافی سارے حصوں میں یہ راستہ کھلا رہتا ہے. آپ روزہ اقدس پہ حاضری کے لیے 5 وقت بھی آ سکتے ہیں اور جتنے وقت چاہیں آپ آ سکتے ہیں. یہ راستہ انہوں نے بنایا ہے. یہ چھوٹا سا جو راستہ آپ کو پہلے نظر آ رہا ہے تو یہ ہے بزرگ زائرین کے لیے یا وہ افراد جو خصوصی ہیں یا اسپیشل ہیں, تو ان کو یہ اسپیشل سروس دی گئی ہے کہ ان کو زیادہ نہ چلنا پڑے اور وہ اس راستے سے ہی جوائن کر لیں. باقی جو لوگ ہیں وہ تھوڑا لمبا چکر کاٹ کے جائیں گے. یہاں سے آپ اوپر سے لمبا چکر کاٹیں گے اور سامنے آپ کو دروازہ نظر آ رہا ہوگا جہاں سے لوگ انٹر ہو رہے ہیں. یہ باب السلام ہے اور اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے, اس کے اوپر یہ جو مینار ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس کا گھر ہوا کرتا تھا. تو یہ باب السلام یہاں سے آغاز ہوتا ہے اور پھر یہ اندر گیلری بنی ہوئی ہے. اس راہداری سے آپ جاتے ہیں اور یہ جہاں پہ آپ کو سبز گنبد نظر آ رہا ہے یہ حجرہ عائشہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں. اور پھر آپ سلام اور درود کے نذرانے پیش کرتے ہوئے باب البقیع سے باہر آتے ہیں. جس گیٹ سے آپ باہر آتے ہیں وہ باب البقیع ہے کیونکہ اس کے سامنے جو ہے وہ مدینہ کا مشہور قبرستان جنت البقیع ہے یا بقیع غرقد. اور یہ آپ کو پھر پوری راہداری نظر آ رہی ہوگی. آپ باب السلام سے داخل ہوتے ہیں اور آپ کے بائیں ہاتھ پہ مسجد نبوی ہے اور روضہ کے بالکل قریب جا کے آپ کو جنت کا ٹکڑا یعنی کہ ریاض الجنہ کی زیارت ہوگی. اس باب السلام سے آپ گزریں گے اور سامنے آپ باب البقیع سے باہر جائیں گے. اگر آپ نے روزہ اقدس پر سلام عرض کرنا ہو اور سنہری جالیوں کے سامنے سے گزرنا ہو تو یہ وہ دروازہ ہے باب السلام گیٹ نمبر 1. اس سے آپ نے انٹر ہونا ہے اور انتہائی ادب احترام کے ساتھ انتہائی خاموشی کے ساتھ آپ پورے ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے, کیونکہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. یہ باب البقیع ہے جی. روزہ اقدس پر درود و سلام کے نذرانے بھیجنے کے بعد آپ اس دروازے سے باہر آتے ہیں اور یہ سامنے آپ کو جو قطاریں نظر آ رہی ہیں یہ لوگ ریاض الجنہ کے لیے جا رہے ہیں. جن کے پرمٹ بنے ہوئے ہوں گے وہ دیکھیں وہاں پہ کاؤنٹرز لگے ہیں. ایک تو وہ ان کو شاپرز پکڑا رہے ہیں تاکہ وہ اپنی جوتے جن کے ہاتھ میں ہیں ان کو وہاں پہ لپیٹ لیں. اور یہاں پہ اگر آپ دیکھ سکتے ہوں تو یہ نسک کے QR کوڈ کو سکین کیا جاتا ہے. یہاں پہ آپ کا کوڈ سکین ہوگا اور اس سے اندر آپ جائیں گے. مسجد نبوی کے گیٹ نمبر 301 کے بالکل ساتھ ایک جنرل سروسز سینٹر ہے. اگر آپ کی نسک اپلیکیشن میں کوئی پرابلم آ رہی ہے یا آپ پرمٹ نہیں جنریٹ کر پا رہے تو آپ اس سینٹر میں آ کے ان سے ہیلپ لے سکتے ہیں. اور اس سینٹر کی ایک اور سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اس کے بالکل سامنے آپ کو گنبد خضرا نظر آئے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.